صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی و بزرگان قدر، پیغمبر اسلام رسول خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد و آل محمد ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو غرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت۔ جب تک تم ان سے وابستہ رہو گے میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تو عزیزان گرامی، پیغمبر اکرم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو انہوں نے ہمیں ہدایت کا راستہ بتا دیا کہ ہماری ہدایت کیسے ممکن ہے، ہم کس طرح سے ہدایت یافتہ رہ سکتے ہیں۔ اس لیے کہ ایک وہ چیز ہے جو ہمیں ہدایت تک پہنچانے والی ہے، وہ ہے قرآن۔ یعنی جو قرآن کی باتوں پر عمل کرتا رہے، قرآن کے احکامات کو مانتا رہے، وہ ہدایت پا سکتا ہے، اور دوسرے وہ ہدایت پا سکتا ہے جو اہل بیت کی باتوں کو مانے، اہل بیت کے اقوال پر عمل کرے، اہل بیت کی روش کو اپنائے۔ لیکن اگر ہم دونوں میں سے صرف ایک کو اختیار کرتے ہیں، اگر کوئی صرف قرآن کو اختیار کر لے اور کہے کہ ہم نجات یافتہ ہیں، تو وہ شخص بھی اس حدیث کی روشنی میں گمراہ نظر آتا ہے۔ اور کوئی یہ کہے کہ ہم صرف اہل بیت کو مانیں اور اہل بیت کو ماننے کا دعویٰ کرنے کے بعد یہ کہے کہ ہم نجات یافتہ ہے، تو عزیزان گرامی وہ بھی اس حدیث کی روشنی میں گمراہ نظر آتا ہے۔ اس لیے کہ اہل بیت کا حقیقی ماننے والا وہی ہو سکتا ہے جو اقوال قرآن پر، قرآن کی ہدایات پر عمل کرے۔ اگر ہدایات قرآن پر عمل نہیں کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہم اہل بیت کو ماننے والے ہیں، تو وہ حقیقی ماننے والا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا یہ صرف لقلقۂ زبانی ہے۔ اگر حقیقی ماننے والا ہوگا تو وہ سیرت اہل بیت پر عمل کرے گا، اور سیرت اہل بیت قرآن کے عمل سے ہٹ کر نہیں ہے۔ لہٰذا اگر اہل بیت کا چاہنے والا ہے تو وہ کبھی بھی قرآن کو نہیں چھوڑ سکتا۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ ہم صرف قرآن کو مان لیں، قرآن کو ماننے کے بعد ہم نجات یافتہ ہو جائے، تو وہ ہرگز نجات یافتہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ قرآن خود کہہ رہا ہے قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے رسول ان سے کہہ دو کہ میری رسالت کی جو اجر ہے سوائے اس کے نہیں ہے کہ تم میرے قرابت داروں سے، میرے اہل بیت سے مودت کرو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو قرآن ہمارے درمیان موجود ہے، ائمہ اہل بیت کی آخری فرد پردہ غیب میں موجود ہے، لیکن ہم ان کی ہدایات کیسے حاصل کریں؟ تو ان کی ہدایات، ان کی نصیحتیں وہ حدیثوں کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، جن میں سے چند حدیثیں آج آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان اجر القرض 18 ضعف من اجر الصدقۃ لأن القرض يصل إلى من لا يضع نفسه للصدقۃ ليأخذ الصدقہ، قرض دینے کا ثواب صدقہ دینے سے 18 گنا زیادہ ہے، اس لیے کہ قرض الحسنہ انسان کے صدقہ نہ لینے کا باعث بنتا ہے۔ جس طرح اللہ نے انسانوں میں بعض کو بعض پر فضیلت اور برتری بخشی ہے، اسی طرح اعمال میں بھی اللہ نے بعض اعمال کو بعض پر فضیلت اور برتری عطا کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر عمل کا ثواب یکساں اور مساوی نہیں ہے، لہٰذا اسی قاعدے کے مطابق اللہ نے قرض دینے کو صدقے پر فضیلت اور برتری عطا کی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور اس برتری کی علت بھی بیان فرمائی ہے۔ اسلام ایک ایسا دین جو انسان کو سوائے اللہ کے کسی کا محتاج اور نیاز مند نہیں دیکھنا چاہتا ہے،
جو کہ اسلام کی تمام دیگر مذاہب پر فوقیت اور برتری رکھتا ہے اور مستحکم دلیل رکھتا ہے۔ قرض ایک معاملہ ہے اور صدقہ ایک عنایت ہے۔ معاملے میں دونوں طرفین برابر ہوتے ہیں، اور جو صدقہ دیتا ہے، جو صدقہ دینے والا ہوتا ہے، وہ فضیلت یافتہ ہوتا ہے۔ لہٰذا قرض الحسنہ کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے اور قرض حسنہ دینے کا ثواب زیادہ رکھا گیا ہے۔ جب انسان کسی سے قرض طلب کرتا ہے تو وہ اپنی کامیابی کے لیے قرض طلب کرتا ہے، آگے بڑھنے کے لیے قرض طلب کرتا ہے، اور جو قرض الحسنہ دینے والا ہوتا ہے وہ اس کو آگے بڑھانے کے لیے قرض الحسنہ دیتا ہے، تاکہ میرا مومن بھائی، میرا برادر مومن آگے بڑھے۔ جس طرح سے آج میں قرض الحسنہ دینے کا اختیار رکھتا ہوں، کل کو یہ جو قرض حسنہ لینے والا ہے یہ بھی کسی کو قرض حسنہ دینے والا بن سکے، لہٰذا اس کا ثواب زیادہ ہے۔ اور جو صدقہ لیتا ہے یا ہم کسی کو صدقہ دیتے ہیں، اس کا ثواب کم کیوں ہے؟ اس لیے کہ صدقہ لینے والا صرف اپنی احتیاجات پوری کرتا ہے، صرف اپنی روزمرہ کی زندگی کے معاملات پورے کر سکتا ہے، وہ اس صدقے سے کسی اور کی مدد نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک قرض حسنہ لینے والا جب کامیابی کی منزل طے کر لیتا ہے تو وہ اسی طرح سے، جس طرح اس نے دوسروں کی مدد لی ہے، اسی طرح سے وہ دوسروں کی مدد بھی حاصل کر سکتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہر فتنے میں گرفتار ہونے والا قابل عتاب نہیں ہوتا، یعنی ہر مصیبت میں گرفتار ہونے والا، ہم اگر کسی کو مصیبت میں گرفتار دیکھتے ہیں، پریشان حال دیکھتے ہیں، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ خداوند عالم اس سے ناراض ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ امام فرما رہے ہیں ہر فتنے میں گرفتار ہونے والا قابل عتاب نہیں ہوتا، یعنی اسے سزا دی گئی ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اسے سزا دی جا رہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ انسان پر جو پریشانی اور مصیبتیں نازل ہوتی ہے، یا دنیاوی ہوتی ہے یا اخروی ہوتی ہے، یا دنیا میں اسے پریشانی ہوگی یا آخرت میں ہوگی، اور کبھی انسان پر مشکلات اور پریشانی خود انسان کی وجہ سے آتی ہے، اور کبھی انسان کی آزمائش اور امتحان کی وجہ سے آتی ہے، خدا کی جانب سے ہوتی ہے، اور کبھی انسان کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے۔ وہ مصیبتیں جو انسان کی وجہ سے آتی ہے، ان پر انسان کو سرزنش کرنا، یعنی انسان کو ٹوکنا برا نہیں ہے، اس لیے اس نے اللہ کے فرامین کی نافرمانی کی ہے اور خدا کی معصیت کی ہے اور گناہ انجام دیے ہیں، جس کی وجہ سے اس پر مصیبتیں نازل ہوئی ہے۔ تو جو معصیت خدا کرتا ہے، اگر اس پر کوئی مصیبت آ رہی ہے تو اس کو اس مصیبت کے لیے آگاہ کرنا کہ مصیبت کیوں آ رہی ہے، اسے بتانا، یہ اچھا ہے کہ وہ دوبارہ ایسی نافرمانی نہ کرے۔ یعنی جو خداوند عالم کی نافرمانی کرتا ہے، احکام خداوندی کو انجام نہیں دیتا، نمازیں نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، اور اس پر کوئی مصیبتیں آ رہی ہے، تو وہ متوجہ ہو جائے کہ کیوں آ رہی ہے، کیا نافرمانی ہے خدا کی وجہ سے آ رہی ہے؟ اگر ایسا ہے تو نافرمانی سے باز آ جائے، اگر وہ باز آ جائے گا تو مصیبتیں بھی ختم ہو جائے گی۔ لیکن وہ مصیبتیں جو اللہ کی جانب سے امتحان اور آزمائش کی صورت میں ہیں، وہ انسان کے لیے رحمت ہیں، کیونکہ اللہ انسان کو امتحان کے ذریعے فولاد کی طرح مستحکم بنانا چاہتا ہے، تاکہ زمانے کی سختیاں اس کے قدموں کو ہلا نہ سکے، لہٰذا ایسے انسان کو سرزنش کرنا درست نہیں ہے۔ اب ایک انسان ہے، وہ پابند نماز ہے، پابند روزہ ہے، خمس بھی نکالتا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، یعنی تمام احکامات خداوندی کی پابندی کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، اور لوگوں کی مدد بھی کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ مصیبتوں میں گرفتار ہے۔ اب ایسے انسان کو ہم دیکھتے ہیں تو بعض اوقات یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں بعض لوگ، تم اللہ کی عبادت کرتے ہو، بہت زیادہ نیکی کے کام کرتے ہو، لہٰذا تم پر مصیبتیں آ رہی ہے۔ تو کیا انسان
ان چیزوں سے گھبرا کر نیکی کرنا چھوڑ دے؟ نہیں عزیزان گرامی، یہاں امام فرما رہے ہیں کہ بعض اوقات انسان جو مصیبتوں میں گرفتار ہوتا ہے تو وہ امتحان کی بنا پر، تاکہ وہ زمانے کی سختیوں کو جھیل سکے، زمانے کی سختیوں کو برداشت کر سکے، اور جس کا جتنا زیادہ امتحان ہوتا ہے اس کے درجات اتنے ہی زیادہ بلند ہوتے چلے جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اسی طرح اللہ جس انسان کو دوست رکھتا ہے وہ اس کے گناہوں کی سزا اسی دنیا میں دے دیتا ہے، تاکہ جب وہ دوسری دنیا یعنی آخرت میں جائے تو اس کا اعمال نامہ گناہوں سے پاک ہو اور وہ سیدھا جنت میں چلا جائے۔ در حقیقت یہ لطف خدا ہے، لہٰذا گناہوں کے کفارے کی وجہ سے آنے والی مصیبت پر کسی انسان کو سرزنش کرنا درست نہیں ہے۔ یعنی بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جب خداوند عالم اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے کہ میرا بندہ ہے، اور خداوند عالم نہیں چاہتا کہ وہ جہنم میں جائے، تو خداوند عالم اسے پریشانیوں میں مبتلا کر دیتا ہے، بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے، اور اس پریشانی کی وجہ سے، اس بیماری کی وجہ سے اس بندے خدا کے گناہ معاف ہوتے چلے جاتے ہیں، اور ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ سیدھا جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا عقیدہ درست ہو۔ اگر عقیدہ درست ہوگا تبھی جا کے وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا، اور اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو اسے قبر میں بھی عذاب جھیلنا پڑے گا اور آخرت میں بھی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک حدیث میں امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، خدا کی قسم اس نے تمہیں اتنا ڈھانپ لیا ہے کہ گویا جیسے اس نے تمہیں بخش دیا ہو۔ یعنی خداوند عالم ستار العیوب ہے، وہ لوگوں کے عیبوں کو چھپاتا ہے۔ اللہ لوگوں کے گناہوں اور عیبوں کو چھپانے والا ہے، وہ ستار العیوب ہے۔ ستار العیوب کی دو قسمیں ہیں، ایک تکوینی ہے اور ایک تشریعی ہے۔ ستار العیوب تکوینی یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو اس طرح پیدا کیا ہے کہ اس کے بہت سارے عیب پوشیدہ ہے، جیسے حسد، تکبر، ریاکاری، کینہ، خودخواہی۔ یہ ایسی صفتیں ہیں جو چہرے سے ظاہر نہیں ہوتی، یہ بھی ایک چھپانا ہے۔ یعنی جب انسان کو خلق کیا تو انسان کے اتنے سارے عیبوں کو چھپا رکھا ہے جو انسان کی صورت سے ظاہر نہیں ہوتے، اور ان صفات والے انسان کو دیکھ کر ان کے عیبوں کو کوئی نہیں پہچان سکتا۔ ستار العیوب تشریعی کیا ہے؟ وہ عیب زبان، اعضاء، بدن اور چہرے سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اللہ نے لوگوں کو حکم دیا ہے کہ ایک دوسروں کے عیبوں کو جانتے ہوئے لوگوں کی غیبت نہ کریں، ان پر تہمت نہ لگائیں، کسی کی بے عزتی نہ کریں۔ لہٰذا جس طرح اللہ لوگوں کے گناہوں اور عیبوں کو جاننے کے باوجود انہیں چھپاتا ہے اور معاف کر دیتا ہے، اسی طرح ہر انسان کو سنت خدا پر عمل کرتے ہوئے خود کے اور دوسروں کے عیبوں کو چھپانا چاہیے، اور دوسروں کے سامنے چھوٹے یا بڑے کسی عیب کو آشکار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سنت خدا ہے کہ ہم اگر کسی کے عیب کو دیکھیں تو اس کے عیب کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں، اور امام فرماتے ہیں تمہارا سچا دوست وہ ہے جو تمہیں تمہاری کمزوری، تمہاری برائی تمہارے سامنے بتائے، لوگوں کے سامنے نہ بتائے۔ اگر ہم کسی کو دیکھ رہے ہیں کہ اس میں فلاں چیز بری ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے سامنے اکیلے میں، تنہائی میں اس کی برائی کو اس کے سامنے اجاگر کریں، نہ کہ لوگوں کے سامنے۔ یہ سنت خدا ہے ستار العیوب ہونا، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نہ کسی کی غیبت کریں نہ کسی کی برائی کریں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
ایک حدیث میں امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں صلی علی محمد وآل محمد۔ بے شک زبان ہر اچھائی اور برائی کی کنجی ہے، پس مومن کو چاہیے کہ اس کی اسی طرح حفاظت کرے جس طرح سے اپنے سونے اور چاندی کی حفاظت کرتا ہے۔ زبان دو لبی تلوار کی مانند ہے جس کے ذریعے انسان کی اچھائیوں اور برائیوں کا پہچانا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ انسان کو پہچاننے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ انسان اپنی زبان کی ذریعے سے پہچانا جاتا ہے۔ انسان کو بولتے وقت بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے اور صرف ضرورت کے مطابق بولنا چاہیے، اور وہ بھی جو بولے سوچ سمجھ کر بولے، اچھے الفاظ زبان پر جاری کرے۔ انسان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ چاہے وہ اچھے ہوں یا برے ہوں، انسان کی شخصیت پر اثر انداز ہوتے ہیں، کیونکہ زبان سے نکلنے والے الفاظ کسی کی زندگی بنا بھی سکتے ہیں اور کسی کی زندگی بگاڑ بھی سکتے ہیں۔ لہٰذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان پر کنٹرول کرے اور صرف ضرورت کے وقت زبان کھولے اور جو بھی بولے سوچ سمجھ کر بولے، اس لیے کہ زبان سے نکلا ہوا ہر حرف انسان کی شخصیت کی نشاندہی کرتا ہے۔ لہٰذا انسان کو جب بھی بولنا چاہیے سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ معصومین علیہم السلام کی حدیثیں ہیں جو ہمارے لیے رہنمائی کرتی ہیں کہ ہمیں کس طرح سے اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ ہم بھی یہ ارادہ کریں کہ جتنی حدیثیں ہم نے آج سنی ہیں، خداوند عالم ہمیں ان پر عمل کرنے کی نیک توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی علی محمد وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین۔